اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر مس فرحہ جمیل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سورہ انفال کا رکوع نمبر 3 پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے رکوع نمبر 20 سے 23 کا جائزہ لیا تھا۔ آج ہم رکوع نمبر 24 سے 26 کا جائزہ لیں گے۔ آئیے بچوں، ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم۔ مومنو، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم قبول کرو جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاوداں بخشتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی بے خانمہ نہ کر دیں، تو اس سے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر ادا کرو۔ بچوں، اس میں آیت نمبر 24 میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ مومنوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومنوں، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم قبول کرو جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے حکم سے کہتے ہیں جو کچھ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر قبول کرنا چاہیے۔ اب کیا کہا گیا کہ جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاوداں بخشتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو بھی حکم دیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیں گے، اور اگر تم اس پر عمل کرو گے تو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے۔ اور بچوں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان اپنے ارادے کا تو مالک ہے کہ وہ اپنی کوشش سے اپنے خیالات کا رخ جدھر چاہے موڑ لے، لیکن کسی ارادے سے باز رہنا یا اس پر عمل پیرا ہونا انسان کے اپنے بس میں نہیں، بلکہ اس کا سارا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی رضا اور منشا پر ہے۔ اور بچوں، کیا کہا جا رہا ہے کہ اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ بچوں، اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے بہت قریب ہے اور انسان کا دل اللہ پاک کے قبضے میں ہے۔ انسان خواہ کتنا ہی طاقتور ہو، اگر اللہ کا حکم اس کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جائے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے کیا کہا گیا بچوں کہ اگر انسان کی زندگی میں اگر کبھی بھی نیکی کرنے کا موقع آئے تو انسان کو ہرگز دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس شخص کے اور اس کے نیک ارادے کے درمیان اللہ پاک کی رضا حائل ہو جائے اور بیماری یا موت جیسے ایسے اسباب بن جائیں کہ اس شخص کے لیے اپنے ارادے پر عمل کرنا ممکن نہ رہے۔ اور اس سے کیا آگے فرمایا گیا کہ اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب بچوں، فتنے کے بہت سے معنی ہیں۔ عام طور پر اس سے مراد ایسی برائی لی جاتی ہے کہ جو کسی معاشرے میں عام پھیل جائے۔ جب کوئی قوم اجتماعی طور پر کسی برائی میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے پھر اس قوم پر عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ لیکن بچوں، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی قوم پر عذاب مسلط کر دیا جائے تو پھر اس قوم کے تمام افراد کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔
اگرچہ یہ عذاب آتا تو ان لوگوں کے لیے ہے جو برے کام کرتے ہیں یا جو لوگ برائی کرتے ہیں، لیکن اس قوم کے اندر جو لوگ پارسائی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی اس عذاب میں دوسروں کے ساتھ ہی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب جو آیت نمبر 26 میں کیا فرمایا گیا ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی بے خانمہ نہ کر دیں، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی تاکہ اس کا شکر ادا کرو۔ بچوں یہ اس وقت کی بات ہے کہ مکہ کے ابتدائی دور میں مسلمان نہایت کمزور اور تعداد میں تھوڑے تھے اور ہر وقت یہ اندیشہ رہتا تھا کہ کوئی انہیں تباہ نہ کر دے۔ تو بچوں اس وقت اللہ نے انہیں مدینہ منورہ میں محفوظ پناہ گاہ عطا کی اور اپنی مدد سے ان کو طاقتور بنا دیا اور پاکیزہ رزق عطا کیا۔ تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ جی بالکل، اللہ پاک نے مسلمانوں پر یہ احسانات اس لیے کیے تاکہ مسلمان اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو بچوں آج ہم نے آیت نمبر 24 سے 26 کا جائزہ لیا۔ اگلے سبق میں ہم آیت نمبر 27 اور 28 کا جائزہ لیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔